السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم، یہاں سے الحمدللہ سورہ ابراہیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ ابراہیم کا نمبر اور آرڈر قرآن کریم جو ہمارے پاس مصحف ہے اس میں 14ویں نمبر پہ یہ سورت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی سورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ جہاں بھی نازل ہوئی ہوں، جس مقام پہ بھی نازل ہوئی ہوں، ان سورتوں اور ان آیتوں کو مکی سورت اور مکی آیت کہتے ہیں۔ یہ جو سورہ ابراہیم ہے یہ پورا کا پورا مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اس سورت کا نام سورہ ابراہیم اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس صورت میں آگے چل کر کے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی دعاؤں کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس صورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے یعنی ایسے حروف جو الگ الگ ہیں، جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام را۔ باقی آپ دیکھیں گے جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کو الگ الگ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جو یہ آغاز میں بعض صورتوں کے لکھا گیا اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہاں پر مختصر بیان کر دیں کہ یہ جو الف لام را ہے حروف مقطعات، اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے معجزہ ہے یہ، جو اس بات کو واضح اور ظاہر کرتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کلام اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام را حروف مقطعات، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ پرنور کتاب ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے، یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ انزلناہ الیک، جس کتاب کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کیا، یعنی یہ ایک عظیم اور سب سے اشرف کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے اشرف پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرنور کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائیں کیا مطلب؟ کفر کی تاریکی، ظلم کی تاریکی، شرک کی تاریکی، نفاق کی تاریکی، بدعت و خرافات کی تاریکی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر انسان غور کرے۔ ابھی انسان اس پر غور کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ سب، ہر ایک، کوئی ایسا نہیں کہ کوئی خاص طبقہ۔ آپ انسانوں کو دیکھیے، انسانوں میں مسلمانوں کو دیکھیے، بہت کم لوگ اس کے اوپر غور و فکر اور تدبر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کی اکثریت گمراہی میں، تاریکی میں ہے، شرک میں ہے، کفر میں ہے، بدعات میں ہے، خرافات میں ہے۔ بدعات و خرافات میں ہر چیز کے لیے ان کے پاس وقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے ان کے اوپر بالکل وقت نہیں، ان کے پاس بالکل ہی وقت نہیں ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایمان والوں کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت،
اور جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چلنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا دوست جو ہے وہ طاغوت ہے، یعنی شیاطین۔ اب یاد رکھیے، اللہ کو چھوڑیے اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی طرف آپ جھک رہے ہیں وہی طاغوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر اپنی نفس کی طرف جھک رہے ہیں وہی طاغوت ہے آپ کے لیے، اور وہی شیطان ہے آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ سماج و معاشرہ کی طرف جھک رہے ہیں وہی آپ کے لیے طاغوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اپنے رشتے ناتوں کی طرف جھک رہے ہیں وہی طاغوت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کے لوگوں کے بنائے ہوئے مسلک و منہج کی طرف جھک رہے ہیں وہی طاغوت ہے۔ اللہ نے کہا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا دوست جو ہے وہ شیاطین ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ یہ شیاطین اور جو طاغوت ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو روشنی سے، ہدایت سے، اچھائی سے، خیر و بھلائی سے ہٹا کر کے اندھیرے کی طرف لے جانا، جس سے انسان کو دنیاوی خرابی بھی اور اخروی بھی خرابی ہے۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جائیے، ہدایت کی طرف لے جائیے، توحید کی طرف لے جائیے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف لے جائیے، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس عزیز اور حمید رب کے رستے کی طرف، اس عزیز اور حمید رب کے رستے کی طرف۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ اپنے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف ہدایت دے، جن کے بارے میں اللہ کی مشیت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ رسول کا کام لوگوں تک پہنچانا ہے، صرف ہدایت دینا نہیں۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ جس کے بارے میں مشیت رکھتا ہے، اللہ کی مرضی جس کے بارے میں ہے، اس کو ہدایت ملے گی، اور ہدایت جس کے بارے میں اللہ کی مشیت اور مرضی نہیں ہے اس کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے بارے میں بے شمار مثالیں ہیں، آپ انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیجئے، انہوں نے بہت کوشش کی لوگوں کو سمجھانے کی، لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں تھی، ان کو ہدایت نہیں ملی۔ خود ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بڑی چاہت تھی کہ ان کے مہربان چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، اس کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، ان کو دعوت بھی دیا، ہر طرح سے کنونس بھی کیا، لیکن اللہ کو مرضی نہیں تھی، اللہ کی مشیت نہیں تھی، ابو طالب کو ہدایت نہیں ملا۔ گویا ہدایت کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے لوگوں تک باتوں کو پہنچا دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے علماء کرام کا بھی یہ کام ہے کہ بالکل بے لاگ اور بے خوف اور بے روک ٹوک اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دیں، اور اسی طرح سے جو لوگ بھی علم و ہنر والے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو پہنچا دے۔ ہدایت ملنا نہ ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس رب کے، ان کے رب کی اجازت کے ساتھ، کس رستے کی طرف؟ عزیز اور حمید کے رستے کی طرف۔ عزیز کہتے ہیں ایسے غالب کو جس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، اپنے علاوہ تمام کے اوپر وہ غالب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ تمام کے تمام اس کے مغلوب ہے۔ اور حمید کہتے ہیں ایسے ذات کو جو ہر اعتبار سے اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے تمام چیزوں میں قابل ستائش ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عزیز اور حمید وہ اللہ ہے۔ عزیز اور حمید، عزیز کا مطلب ہوتا ہے سب پر غالب، اور حمید کا مطلب ہوتا ہے لائق تعریف۔ سب پر غالب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور قابل ستائش اور قابل تعریف صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں۔ اور آگے فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو کافر ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو سخت عذاب کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہے۔ مطلب یہ کہ جو لوگ بھی اس دنیا کی زندگی میں، جو لوگ بھی، یہاں پر ہم کافروں کو خاص نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ لوگ کافروں کو خاص کرتے ہیں، ہم کافروں کو خاص نہیں کر سکتے۔ کافر تو صرف کافروں میں نہیں ہے، کافر تو اپنے لوگوں میں بھی ہیں، انکار کرنے والے تو اپنے لوگوں میں بھی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا انکار کرنے والے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ سب کے سب ایمان لے آئیں، لیکن انسان انکار کر رہا ہے۔ جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تو
جو لوگ بھی انکار کرنے والے ہیں، اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑنے والے ہیں، رسول کے منہج کا اختلاف کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مخالفت کرنے والے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے، مطلب آخرت میں ایسے تمام لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی بربادی ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ، یعنی تباہی اور بربادی کن کے لیے ہے؟ آگے اللہ نے اس کو واضح کیا ہے، تباہی اور بربادی کن کے لیے ہے، سخت عذاب سے جہنم کن کو ملنے والی ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جن لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیا، آخرت کے مقابلے میں ان کو دنیا سے زیادہ محبت ہے۔ ابھی دنیا سے زیادہ محبت ہے، تبھی تو ان کے سامنے قرآن کریم کو کھول کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قرآن کی بات ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ دنیا سے محبت ہے تبھی تو ان کے سامنے رسول کی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں۔ کیوں عمل کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے؟ کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے حساب سے چلنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے، وہ صرف اور صرف رسم و رواج نبھانے کے لیے اللہ کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ اصل میں ان کو محبت کن سے ہے؟ دنیا کے لوگوں سے ہے۔ یہاں پر یہ بات ہم نے اس لیے بتلایا کہ اصل میں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں کافر کہتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں تو وہ تمام خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں، جو غیروں کے اندر خرابیاں ہیں اس طرح کی خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم اس لیے آیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد، اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہم گمراہی کی تاریکی سے نکل کر کے ہدایت کی روشنی میں جائیں۔ سب سے پہلے اس پر ہمارا حق بنتا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے سدھاریں، سنواریں، اس کے ذریعے سے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آگے مزید ان کی صفت بیان کی، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، کیا جانا ادھر، کیوں؟ خالی یہی چیزیں ہیں یار، خالی وہی باتیں ہیں، خالی مخالفت ہے۔ یہ مخالفت نہیں ہے، جو اس کے خلاف جا رہے ہیں اصل میں وہ مخالف ہیں۔ یہ تو پوری کی پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ پورا کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہاں پہ جتنے بھی انسان ہیں سب اللہ کے غلام ہیں، یہاں پر جو کچھ بھی ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو جو اس کے خلاف جائے گا اصل میں وہ مخالف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب سمجھتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ کہ اپنی مرضی کے مطابق دین کے اندر غلطی اور میخ نکلنا چاہتے ہیں کہ اس دین کے اندر یہ خرابی ہے، دیکھو ایسا خرابی، ایسا خرابی ہے، یا نہیں تو اپنی مرضی کے مطابق قرآن کریم کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معنی اور مفہوم کو توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ بھی دین میں ٹیڑھ تلاش کرنے والے ہیں۔ یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس دین کو بدلا جائے اور اس کے بدلے میں دوسرا دین لایا جائے، یہ سب کے سب دین کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ اصل میں گمراہی میں پرلے درجے کی گمراہی میں مطلب کیا کہ ان کے اندر تو کئی خرابیاں آ گئی۔ ایک تو یہ کہ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ ابھی قرآن اور حدیث کی اتباع کرنے کے لیے جائیے تو بہت سارے لوگ اس کے اندر بہت ساری باتیں، اتنا بڑا سماج ہے نا جی، ایسا ہے نا جی، کیسے تم جا کر کے اس کو مان لو گے، اگر ایسے کرو گے تو پھر ہم لوگ بائیکاٹ کریں گے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سماج و معاشرے میں مشاہدے کی باتیں ہیں، سب جو غلط نہیں بولا جا رہا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ بولا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی قرآن و حدیث کی اتباع کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو طرح طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا کرو گے تو پورا سماج چھوٹ جائے گا، ایسا کرو گے تو پھر ہم لوگ تم سے بائیکاٹ کریں گے، ایسا کرو گے تو تمہارا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام خرابیاں ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے اللہ نے کہا اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ تمام کی تمام باتیں اصل میں
مکہ کے مشرکین کے سامنے کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں صرف مکہ کے مشرکین کے لیے نہیں، بلکہ اس زمانے کے بعد ہر زمانے میں اگر ایسے لوگ اور ان کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہیں تو ان کو بھی ان آیات کی روشنی میں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا